بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا حکم آ گیا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا بھی سکھائی، بہت ہی پیاری اور شیریں دعا۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ اور دعا کرو پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا عزت کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال عزت کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ مسلمان مظالم سہتے سہتے تنگ آ چکے تھے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ حالات کا یہ رنگ دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، تاکہ دن رات کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ دین و ایمان کو جو حران خطرہ لاحق ہے، وہ خطرہ بھی ٹل جائے۔ مسلمانوں نے چوری چھپے مدینے کا رخ کیا۔ البتہ کچھ لوگ قریش کی گھات میں آ گئے، وہ ہجرت کا موقع نہ پا سکے۔ قریش نے انہیں گرفتار کر لیا، پھر بڑی بے رحمی سے ستایا، خوب ظلم کی بھٹی میں تپایا، تاکہ وہ تاب نہ لا کر دین سے بیزار ہو جائیں، ایمان سے ان کا دل کھٹا ہو جائے، اور بھولے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے۔ لیکن خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ظالموں کا اصل نشانہ تھے، اپنے لیے حکم خدا کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی آقا کی اجازت ہو تو مکہ کو خیر بات کہیں اور مخلص ساتھیوں سے جا ملیں، ان ساتھیوں سے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا تھا، ان ساتھیوں سے جنہوں نے انصار کے شوق ملاقات میں نہ مال کی پرواہ کی نہ اولاد کی۔ وہ انصار کون تھے؟ وہی خوش نصیب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کی خدمات پیش کی تھی، اور جنہوں نے دست مبارک میں ہاتھ دے کر راہ خدا میں سرفروشی کا عہد کیا تھا۔ اللہ مہاجروں کا بھلا کرے۔ انہوں نے صرف خدا کے لیے کن کن نعمتوں سے ہاتھ دھویا، کیسی کیسی چیزوں پر صبر کر لیا۔ انصار کا بھی بھلا کرے کہ انہوں نے دینی بھائیوں کو اپنے یہاں بلایا، اپنے گھروں میں ٹھہرایا، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ ہجرت کا حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت قریش کی بھی سازش مکمل تھی، سارا خاکہ تیار تھا۔ بات کیا تھی؟ مسلمانوں کی ہجرت کا بڑا اچھا اثر پڑا، دعوت کے لیے ایک وسیع میدان ہاتھ آ گیا۔ لوگ اسلام کی برکتیں دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگے، ہر طرف اسلام کا چرچا ہونے لگا، مسلمانوں کا زور بڑھنے لگا۔ قریش نے یہ دیکھا تو بہت گھبرائے، انہیں محسوس ہوا اب سامت سر پر منڈلا رہی ہے، طرح طرح کے خطرے سر اٹھا رہے ہیں۔ قریش و انصار میں نہایت زوردار جنگ کے بھی آثار نمایاں تھی، اس سے ان کی اور ہوش اڑ گئے۔ سوچا اس طرح تو ہمارا شام جانا بھی بند ہو جائے گا، تجارت بالکل ٹھپ ہو جائے گی، اور ہم دانے دانے کو ترس جائیں گے۔ وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے کہ یہی ان کا مشاورت گھر تھا۔ یہاں سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے، کوئی ایسی تدبیر سوچنے لگے جس سے اسلام کا سیل رواں رک جائے اور چمنستان دین میں خاک ہونے لگے۔ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ ایک نے کہا محمد کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور کسی مکان میں بند کر دیں۔ ایک دوسرے نے کہا خدا کی قسم اگر محمد کو قید کیا تو ہر طرف چرچا ہو جائے گا، پھر تو بہت برا ہوگا، مسلمان فوراً چڑھائی کر دیں گے، اور جب تک اسے ہم سے چھین نہیں لیں گے دم نہیں لیں گے۔ تیسرا بولا محمد کا یہاں رہنا اچھا نہیں، کہیں دور دراز علاقے میں چھوڑ آیا جائے، پھر وہ جہاں چاہے جائے اور جس جگہ چاہے رہے۔ چوتھا بولا یہ تو بڑی بودی رائے ہے، دیکھتے نہیں وہ کیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، کتنے سلیقے کی گفتگو کرتا ہے، منٹوں میں دل موہ لیتا ہے، ایسا کرنے میں تو خطرہ ہی خطرہ ہے، یا تو وہ کسی دوسرے قبیلے میں پہنچ جائے گا اور اپنی جادو بیانی سے انہیں ہم نوا بنا لے گا، اور ورنہ مدینہ پہنچ جائے گا، اور وہاں پہنچنا تو اور زیادہ خطرناک ہوگا، جاتے ہی وہ ساتھیوں کو ساتھ لے گا اور ہم کو
پیس کر رکھ دے گا۔ پھر آخر ہم کیا کریں گے؟ سب ایک ساتھ بول اٹھے، آوازوں سے گھبراہٹ اور مایوسی ٹپک رہی تھی۔ ایک شکل ہے جو اب تک کسی نے نہیں سوچی۔ یکا یک ابو جہل کی پکار سنائی دی، ارے وہ کیا ہے ابو الحکم؟ سب ابو جہل کی پکار پر چونک پڑے، جیسے انہیں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی۔ ابو جہل: میری رائے ہے ہر قبیلے سے ایک پہلوان اور شیر دل جوان چنیں، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں تیز تلواریں دیں اور سب ایک ساتھ محمد پر ٹوٹ پڑیں۔ اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا اور ہم کو ہمیشہ کے لیے آرام مل جائے گا۔ خاص بات یہ ہے کہ اس طرح خون تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گا اور بنی ہاشم قبیلوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے۔ مجبوراً خوباں یعنی 100 اونٹ پر راضی ہو جائیں گے۔ خوب، بہت خوب ابو الحکم، سچ مچ رائے تو یہ ہوئی۔ سب خوشی سے اچھل پڑے، سب نے ابو جہل کو مبارکباد دی۔ مجلس برخاست ہو گئی، ہر ایک خوشی سے ناچ رہا تھا، گویا محمد دنیا سے چلے گئے۔ ان کی دعوت کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی یاد بھی ذہنوں سے محو ہو گئی۔ ان کی دعوت سے دنیا نا آشنا ہو گئی اور اس پر گردش زمانہ کی کئی تہیں پڑ گئی۔ لوگ گئے اور ان جوانوں کا انتخاب کرنے لگے جو محمد کا کام تمام کرے، ان تلواروں کا انتظام کرنے لگے جنہیں جسم اطہر پر چلائیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کافر تمہارے بارے میں چالیں چل رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے عمدہ چال چلنے والا ہے۔ مشرکوں نے قتل کی اسکیم بنا لی، اس کے لیے ہر ایک نے کمر کس لی کہ اب تو خون سارے قبیلوں میں بٹ رہا تھا، ہر قبیلے کا اس میں حصہ لینا ضروری تھا، اور چونکہ سارے قبیلے شریک ہو رہے تھے، آل ہاشم بدلہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ادھر خدا کا نور خندہ زن تھا باطل کی لیاقت پر، اللہ کا فیصلہ تھا آپ پر ذرا بھی آنچ نہ آئے، چنانچہ قریش کی تدبیر الٹی ہو گئی، خود اپنی سازش کا نشانہ بن گئے۔ اللہ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور وہ اپنا سا منہ لے رہ گئے۔ If you enjoy the video, please like the video, share with friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon.